مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوم کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر درخواست کی، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں انہیں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلام بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی
آپ علیہ السلام کئی کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ علیہ السلام کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اس طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اس حجرے میں رہ کر آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں اور اللہ کے ولیوں کے جسم مبارک روح قبض ہونے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں۔ زمین بھی انہیں پاک و صاف اسی حالت میں رکھتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے اور آخرکار اس وقت جب عصا کو دمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا اور زمین کی دمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو سے اچھی بات ایک انسان تک بھی پہنچتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی بات پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ آپ سب کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ہے، ہدیہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔